سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو لکھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو کہ پیشے کے لحاظ سے یہ حجام کا کام کرتا تھا، جنہوں پنجابی جیسی کہنے ہیں نائیاں دا کام کرتا تھی. تو لکھا ہے بزرگوں نے کہ اس کا جو ہے نا وہ بیٹا کھو گیا، چھوٹا بچہ تھا، باہر کھیلنے کے لیے گیا، وہ سارا دن گزر گیا، بچہ گھر نہیں آیا. تو کیونکہ ابھی مساجد کو سپیکر نہیں لگے تھے کہ اعلان ہوتا، فون کا تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا حضرت، اور اگر پولیس تھی تو وہ بھی اتنی فعال نہیں تھی کہ جناب وہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ سب نے خود ہی تلاش کیا، جب نہیں نہ ملا تو اب دوسرا اور آخری آپشن. پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے لیکن لوگ تھے ماننے والے حضرت. اب پڑھ بڑا گئے ہیں لیکن ماننے والا نہیں رہا کوئی بھی حضرت. پہلے ہر گھر میں جمعرات کو ختم دلایا جاتا تھا حضرت. پہلے تقریباً ہر گھر میں 11ویں شریف کا ختم ہوتا تھا. اب کیونکہ ہم پڑھ ہی بڑا گئے ہیں تو جب سے ہم پڑھ گئے ہیں ہم نے یہ سلسلے اپنے اپنے گھروں میں ختم کر دیے ہیں. تو پھر کیا ہوا، اب ہمارے گھروں میں برکتیں بھی نہیں رہیں. یہ اصل میں بہانے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے کے حضرت. تو وہ یقین والے لوگ تھے، پڑھے وہ لوگ اتنا نہیں تھے لیکن یقین ان میں بڑا زیادہ تھا حضرت. وہ جب نہیں نہ بیٹا ملا تو وہ شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کردہ حضور وہ صبح کا بیٹا گیا ہے گھر سے کھیلنے تو گھر نہیں آیا، تو آپ کو دعا فرمائیں اس کی واپسی ہو جائے. تو لکھا ہے کہ قبلہ شاہ صاحب آگے سے خاموش ہو گئے. تو اب تو حضرت ہمیں پیر صاحب بھی اس طرح کے چاہیے کہ جو ہماری مرضی کے مطابق چلے. ایندا پیر نہیں چاہیے جدی مرضی کے مطابق اسی چلیے حضرت. اللہ لکھا یہی ہے کہ مریدو لا یریدو، مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے حضرت. ہاں، اور جو مرید مرضیاں کرتا ہے حضرت اس کا بنتا بھی کچھ نہیں، بنتا اسی کا ہے حضرت جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے حضرت، جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے حضرت. تو وہ مرید تھا، شاہ صاحب نہیں بولے، دعا بھی نہیں کی، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، وہ بیٹھا رہا کچھ دیر. جب گزر گیا تو اس نے دست وہ سیکھی، قدم بھی سیکھی، اٹھ کے چلا گیا حضرت. اب وقت گزرتا رہا، 18 سال ہو گئے اس بات کو بیٹا کھوئے ہوئے، 18 سال گزر گئے. تو ظاہر ہے حضرت ہر سال وہ دن آتا تھا جب بیٹا کھویا اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل ہے. اللہ اپنی حفاظت میں رکھے ہمارے بچوں کو، کسی کو اللہ اولاد کا غم نہ دکھائے حضرت. بچہ انتقال کر جائے نا پھر بھی دل کو صبر آ جاتا ہے، لیکن جس کا پتہ ہی نہیں وہ ہے کہاں، کس حال میں ہے، زندہ ہے مردہ ہے، تو کہاں دل کو سکون آتا ہے حضرت. وہ ساری زندگی زخم رستا رہتا ہے حضرت. ادھر بھی وہی حال تھا، ہر سال وہ دن آتا تھا لیکن کیا کر سکتے تھے. وہ لکھا ہے کہ جب 18 سال ہو گئے نا، وہی دن تھا، 18 سال وہی دن تھا جس دن بیٹا گھر سے گیا تھا. وہ گھر میں بیٹھے تھے، کوئی بات ہو رہی تھی. تو آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں اللہ خود کہتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ تمہاری جانچ ہے، اس کے ذریعے ہم تمہاری آزمائش کریں گے. وہ بیوی پھٹ پڑی، شاہ صاحب کا نام لیا نا، بیوی پھٹ پڑی، کہتی منو نا شاہ صاحب دیاں گلاں سنایا کر، میں نہیں مانتی شاہ اور. اس نے کہا تو کیوں نہیں مانتی؟ وہ کہتی میں تو اس دن مانوں گی جس دن میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے. مرید تھا نا، ادھر چوٹ لگی. اس نے کہا اس میں بھی کوئی راز ہے، جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ کرم بھی کر دیں گے. اب پیر بھی آنکھ والا تھا، پیر بھی آنکھ والا تھا. انہوں ویسے اکھاں نے بڑے کٹ جے حضرت جی، آئے بھی دھیان رکھیو، انہوں بڑا کام خراب ہے. وہ پیر صاحب نہ کسے کاٹ ٹر گئے. تو بھائی سادگی ہے نا، ہم بھی جاتے ہیں، بڑی شرم آتی ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں. وہ مرید نے حضرت وہ سارا کچھ بیٹیوں کو، بہنوں کو، سب کو بلا لیا. تو وہ جو مرید تھا نا اس کی بیوی ذرا خوبصورت تھی، تو پیر تو نہیں تھا نا، وہ تو پیڑ تھی. وہ اس نے کہا لے بھائی اینو تو چھڑو، پہلے اینو مرید کرو حضرت. انہوں نے پیڑ صاحب تھا نا، پیر صاحب نے پیڑ صاحب وہ کرتے کیا تھے، ان کی فیورٹ ڈش تھی سفید چاول، ٹھیک ہے جی، اتنے دیسی گھیو تے اتنے شکر. اب یہ پیڑ صاحب کی فیورٹ ڈش تھی حضرت. اب جناب وہ سارے بیٹھے ہیں، ٹوٹکے انہوں نے پہلے کیے ہوتے ہیں سارے. ان پیڑ صاحب لگے نے گھر والے ہیں ذرا اپنا پان، وہ وہاں بیٹھے بیٹھے کیا کرتے ہیں. اب کسی کو تو پتہ نہیں، جڑا خار پیڑ صاحب دا نال خاص مرید سی، سارے نے پوچھا کی ہوا ہے. انہیں کہا جی پیر صاحب دی بڑی نگاہ ہے، مسجد نبی شریف جو کتا وڑن لگا ہی پیرا نے موڑے ہے. ہوتے میں نے خود ڈرامے ہوتے دیکھے حضرت. وہ اس نے اپنی طرف سے نہ اثر ڈالا حضرت. وہ تو سمجھ گئی تھی. اور ہمیشہ یاد رکھیو جننے بچے بیٹھے تھے پتر، اپنی نگاہاں بڑیاں صاف رکھیو. اللہ نے عورت کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ تمہاری نگاہ کو گیس کر دے گی کہ اس نے بہن کی نظر سے دیکھا ہے یا کس نظر سے دیکھا ہے. ہاں، یہ اللہ نے عورت کو صلاحیت دی ہے.
یہ اللہ نے عورت کے اندر رکھا ہے، وہ گیس کر جائے گی تمہاری نظر کو. اپنی نظر بڑی صاف رکھنا، مامی چاچی ہیں یہ وہ رشتے ہیں جو محرم نہیں ہیں. اپنی نظر بڑی صاف رکھنا حضرت. پرجائی سالی بڑی صاف رکھی نظر. اللہ نے عورت کو یہ طاقت دی ہے، تمہاری نظر کو گیس کر جائے گی. کس نے مجھے کس بولے گی نہیں، لیکن اس کو پتہ چل جائے گا اس نے مجھے کس نظر سے دیکھا ہے. وہ عورت گیس کر گئی تھی کہ یہ تو پیڑ ہے، کوئی پیر تو ہے ہی نہیں ہے کوئی. اب اس نے راز بھی تو کھولنا تھا نا. اب جناب وہ بات ہو گئی، پیر صاحب دی واہ واہ ہو گئی. وہ کمال پیر صاحب نے جناب، یہ تصرف ہے. اب جناب وہ کیا کیا اس نے، کھان دی واری آئی نا، انہیں جناب تھلے پایا گھیو، اتنے پائی شکر، تو اتنے چول پائے ہیں تو لے آئی جناب. وہ جناب نے لیا کے پیر صاحب کے سامنے رکھ چھڑیا. ہوں سارے روٹی پہ کھان تے پیر صاحب نے کہا چول ہی نہیں تے شکر تے گھیو پتہ نہیں کتنے، شکر تے گھیو نہیں لبن ڈیا. وہ چاولوں کے نیچے تھا نہ. وہ سارے پہ کھانوں مرید دا دھیان پہ آ کے پیر صاحب کھانا نہیں کھان دے. انہیں جناب انہیں کہا کھوتے آ جائے چول تے آ گئے نے تے شکر تے گھیو کتے. انہوں بڑا غصہ چڑھیا. انہیں اپنی بڈھی نو کہا نلیکے جی تینوں دسیا بھی سی کہ پیر چولاں تے شکر تے گھیو پا کے کھاندے نے، وہ شکر تے گھیو کتھے. انہیں پھڑ کے جتی ماری پیر دے سر اتے. انہیں کہا منوسا تینوں مدینے جانا کتا لب گیا، چولاں تھلے گھیو نہیں لبا کوئی. اللہ یا رسول اللہ. انہیں کہا ٹوٹ پینے ہاں بے حیاوا بے شرما، مدینے دے کتے تو ہی موڑنے نے. وہ کتا کتوں آ گیا؟ جمے ہی نہیں کو کتا جڑا مسجد نبوی دے اندر وڑ جے. نالے اتنے بڑے خادم کھلوتے دے نے حضور دے. تو آ گیا مدینے دا کتا موڑنا. یہ بڑی ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں، میں نے خود دیکھی ہیں حضرت ہوتی. تو یہ اب ذرا دھیان میں سے بھی رہنا. اقبال میاں محمد بخش صاحب نے کہا بھی تھا، آپ نے فرمایا الاں کانواں رنگ لے پر، الاں کانواں رنگ لے پر تے بن بن بہندے مور، ویکھ کے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جو. دھیان نہ پتر، بہت اس وقت حضور کی ہمت کے ساتھ بڑا ظلم. میں نے کہا نا پہلے صرف عمل کے ڈاکو تھے. نہیں کوئی نماز پڑھن دی لوڑ نہیں سی، دل دی پڑھنے ہیں. پہلے صرف عمل کے ڈاکو تھے، اب عقیدے کے ڈاکو، اب مال کے ڈاکو، اب عزتوں کے ڈاکو. حضرت عزتوں کے بھی ڈاکو ہیں، ابھی عزتوں کے بھی لٹیرے ہیں حضرت. اس لیے میں اکثر جمعے میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ کوئی اپنا دوست ملا. اور جتنے یہاں جوان بچے بیٹھے ہیں نا، جتنے پتر آؤ محنت کرو. آج نبی علیہ السلام کی امت کو خیر خائی کی بڑی لوڑ ہے. آج امت کو بڑی خیر، لوٹنے والے بہت ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ خیر خواہ بھی کوئی نہیں ہے، خیر خواہ بھی بڑے ہیں، بڑے خیر خواہ ہیں. لیکن حضرت جی لوٹنے والوں کا تو ڈھیر ہی لگ گیا. اس لیے میں جتنے یہاں بیٹھے ہیں باپ، جتنے جوان بچے بیٹھے ہیں، داڑھی رکھو، دروشی پڑھو، اپنے عمل ٹھیک کرو. ہو سکتا ہے حضرت جی تانوں ہی خواجہ غلام فرید بنا چھڑن پڑ گیا. ہاں اسی طرح ہی ہوتا ہے نا. وہ قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے پاس نا کوئی بندہ آ گیا، کہندا جناب میں بڑا ہی بندہ لبا ہے، کوئی بندہ نہیں لبا ہے. آپ فرمان لگے بھائی یہ گل آکھی مان جو گے؟ کہندا جناب آپ نے فرمایا لبن جو ڈے تو آپ ہی بندہ بن جو. لبن جو ڈے دے آپ ہی بندہ بن جو. کئیاں دی ڈھونڈ مک جائے گی حضرت، بندہ بنو حضرت. یہ چسکے یہ ٹائم پاس چھوڑو. حضور کی امت کو بڑی ضرورت ہے، حضور نبی علیہ السلام کی امت کو بڑی لوڑ ہے حضرت. بندے نہیں ہے حضرت، بندے نہیں ہے. کم باذن اللہ جو کیا ہے، میں چلو اقبال بھی کہہ دا نہیں تو بھائی پھر کو فتویٰ لاندے جی میرے تھے. اقبال کیا کہتا ہے 100 سال پہلے، کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے. اس کا کبھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ کو اللہ کا ولی نہیں. اللہ اقبال جب یہ شعر لکھ رہے ہیں تب جماعت علی شاہ صاحب موجود تھے، تب میر علی شاہ موجود تھے حضرت جی ہیں. تب اوان شریف والے بزرگ جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب کا پیر خانہ ہے وہ موجود تھے حضرت جی. بڑے بڑے بزرگ موجود. لیکن اس وقت بھی اقبال نے کیا دیکھا ہوگا کہ اقبال کہتے ہیں کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے. اس لیے جتنے احباب بیٹھے ہیں حضرت جی مرتے جانا ہی ہے نا، کہ نہ ہے مرن تو مرتے جانا ہی ہے. کچھ کر کے مریے، کچھ کر کے مریے. اور جتنے یہاں بچے بیٹھے ہیں میں سب سے کہوں گا حضرت جی سونی داڑھی شریف رکھو.
اپنے سر تے پگ پاؤ حضرت، کوئی نہیں. اور یاد رکھو حضرت، یہ داڑھی نہ رکھنے کا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جی ویاہوں پہلے رکھ لیں گے تو رشتہ نہیں کو دے گا، پھر جی ویاہوں بعد رکھ لیں گے تو بوڑھے بوڑھے لگیں گے. نہیں، یہ دونوں ہی وہم ہیں تمہارے حضرت، بالکل اس طرح کا کوئی کام نہ کرو. اور یاد رکھو حضرت، یہ میں بھی بیوی والا ہوں، میں بھی بہن والا ہوں، میں بھی ماں والا ہوں، میں عزتیں کرتا ہوں ان سب کی حضرت. لیکن یاد رکھو حضرت، آج جس عورت کو خوبصورت لگنے کے لیے تم داڑھی نہیں رکھ رہے، آج جس عورت کو خوش کرنے کے لیے تم داڑھی نہیں رکھ لے، کل جب حضرت اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تمہاری پیشی ہونی ہے نا، اور تمہیں پوچھا جانا ہے بتاؤ کہ تو نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، تو اس عورت نے آگے آ کے یہ تو نہیں کہنا یا اللہ نے میرے لیے رکھی ہے، کھ نہ کی ہوا نہیں آکھنا. انہیں کہنا اینو پوچھو انہیں نہیں رکھی ہے. حقیقت بتا رہا ہوں، اس لیے نہ کرو حضرت، اس نہ کرو، سونی کر کے. اور میرے حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ قربان جاؤں گا، بابے دیاں گلاں تے پھر ٹھنڈا پاندیاں نے. حکیم صاحب کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے بابا اوے ککھ رکھ لے ککھ رہ جاؤ گا، ہائے ہائے ککھ رکھ لے ککھ رہ جاؤ، ککھ رکھ لے ککھ. حضرت جی یہ تو آپ سارے مانتے ہیں نا کہ جتنی بھی تخلیق ہوئی کائنات میں، ان تخلیق میں سے سب سے سونی جو تخلیق ہے وہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، مانتے ہیں نا سارے. حضرت جی داڑھی تو بغیر بندہ اللہ نو سونا لگتا تو پھر اپنے محبوب نو بھی نہ دیندا ہے. سب سے آپ سارے مانتے ہیں حضرت. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، مانتے ہیں نا حضرت جی کہ سب سے سونے جو ہو گزرے، جو آ رہے ہیں، جو ہو کے چلے گئے، جو بعد میں، سب سے زیادہ خوبصورت ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام. تو حضرت پھر اگر داڑھی کے بغیر کو بندہ اللہ کو سونا لگتا تو پھر میں اب ادب سے آگے بول گیا ہوں، میں اب نہیں میں بولوں گا آگے، میں بے ادبی کر گیا ہوں، میرا دل ڈر لگ رہا ہے تو پھر نہیں ہے. اللہ نے یہی رنگ سونا لگتا ہے. ہاں اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ابو بکر کی بھی، حضرت عثمان غنی کی بھی. اچھا یہ بھی بڑی نہیں جو تو اس طرح ہی نہیں سی ہے کوئی، میں صحیح ہے جناب. تو میں بندے نے پوچھا میں جی حج عمرے دے ٹینڈ کرانے ہو کہتے نہ کراندے سے وہی آتا ہے نا محلقین رؤوسکم، ہیں آ رہا ہے نا قرآن کریم. میں پھر جی وہ حج عمرے دے ٹینڈ کرانے ہو کہتے نہ کراندے سے. عجیب حضرت جی بات نہیں ہے حضرت جی. بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی گئی. میں سب سے کہوں گا سونی کر کے رکھو مول پہ، ہو سکتا ہے کل معافی مل جائے، ہو سکتا ہے کل. وہ جو پیر ہے وہ بھی آنکھ والا تھا حضرت جی، اس نے دیکھ لیا جو مرید کی آزمائش کرنی ہے. مرید نے تو 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں. کہاں ایسے مرید حضرت، اب نہیں ایسے مرید ملتے حضرت. نا 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 نا. وہ بندہ بھیج کے نہ بلایا. اب وہ آ گیا. بھائی یہ راز رکھتے ہیں لوگ، یہ نہیں کسی کا پردہ اٹھاتے کوئی بھی. ہاں اور بڑا اوکھا کام ہے کسی کے راز کو راز رکھنا، لیکن رکھا کرو حضرت جی، کوشش کرا کرو. ٹھیک ہے. وہ اس کے سامنے نا وہ سر سے پگڑی اتار کے حضرت اس کو فرمانے لگے یارو وال میرے واہ ہی وڈے ہو گئے نے، تو میری ٹینڈ نہیں کر دیندا؟ کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹینڈ کروایا کرتے تھے. اب میں انشاءاللہ میرا سیرے میں کرا چھڑنی، میرا دل کر رہا ہے حضرت علی دے نام دی ٹینڈ کرانی سے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کبھی ٹینڈ کرانے کا موقع ملے نا، بلکہ کبھی کبھی کرایا کرو. تو یہ سمجھ کے کروانی کہ آج مولا علی دی سنت زندہ کرنے لگے. کبھی کبھی یا علی یا علی ماشاء اللہ 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 یا رسول اللہ یا رسول. تو وہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ٹینڈ کروایا کرتے تھے. ہائے ہائے قربان جائے مولا علی. ہائے ہائے اللہ اللہ کا شکر ہے ہمیں مولا علی سے بڑا پیار ہے، ہمیں حضرت ابو بکر صدیق سے بڑا پیار ہے، ہمیں حضرت عثمان غنی سے بڑا پیار ہے. اللہ کا شکر ہے ہمیں سب سے بڑا پیار ہے، لیکن مولا علی سے ہمیں بڑا پیار ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی ان سے بڑا پیار ہے.
हमको हज़रत अबू बकर से बड़ा प्यार है, क्योंकि हज़रत अली को भी उनसे बड़ा प्यार है। और मैं आज तो हज़रत जी बस लड़ाइयाँ डल गई ना, मैं कहता हूँ अगर पूछना है कि हज़रत अली कौन है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक से पूछो जाके, हैं। और अगर पूछना है कि हज़रत अबू बकर कौन है तो फिर हज़रत मौला अली से पूछो जाके, हज़रत तुम्हें पता चले कि हज़रत इन लोगों को प्यार कितना था एक दूसरे से। वो जो है ना, वो पगड़ी उतारी सर से और आप फरमाने लगे यार वाल वाह भी वध गए ने, तो तू मेरी टेंडी कर दे। तो उसकी तो ईद हो गई हज़रत, उसने जनाब वो उस तरह लिया और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के उसने जनाब वो दाई जानिब से ना कि पहले ए करांगा हिस्सा तो फिर ए करांगा, ठीक है जी। उन्हें जनाब सज्जे पास्यों हज़रत दा सिर जड़ा ना वो मुंडना शुरू किया। अब ज़ाहिर है बीवी ने ज़ख्म पहले छील दिया था, पीर साहब सामने बैठे हैं, तो क्या था हज़रत अंदर एक तूफ़ान था औलाद की जुदाई का। लेकिन क्या किया, ज़ुबान को दांतों के नीचे दे लिया कि कहीं ये ना हो कि बेटे की मोहब्बत में ऐसा बह जाऊं और कोई ऐसा लफ्ज़ ज़ुबान से निकले कि 18 साल की मेहनत ही ज़ाया जाए। ज़ुबान को दांतों के नीचे दे दिया। अब टेंड वो कर रहे हैं तो अंदर तूफ़ान है, तो तूफ़ान है ना, उसको कौन रोक सकता है। अब जब तूफ़ान को इजहार की कोई सूरत नहीं मुयस्सर आई तो फिर क्या हुआ, तूफ़ान ने आंसुओं की शक्ल इख्तियार की और आँखों के रास्ते बहना शुरू हो गए। अब वो दाया हिस्सा ना उसने मूंड लिया था, अब बाईं तरफ जाने लगा तो क्या हुआ, वो आंसू जो है ना वो शाह साहब के सर के उस हिस्से पर गिरे जहाँ से बाल उतर चुके थे। तो असल में तो उन्होंने बहाना ही बनाना था, पता तो उनको था सारा ही। तो वो जब गिरे ना तो पीछे देखा तो क्या देखा है, मुरीद की सारी दाढ़ी आंसुओं से तारा है। उसको पूछते हैं तू क्यों रोंदे हैं, तो आज 18 साल बाद पीर ने पूछा था। वो गालिब ने कहा था ना, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त न से, कोई चारा साज होता कोई गमगुसार होता। आज 18 साल बाद पीरो मुर्शिद ने पूछा था तू क्यों रोंदे हैं, तो फिर तो फूट फूट के रोया ना। तो अर्ज करदा हुजूर आज तू 18 साल पहले काका गुआचा सी, मैं तुहाडे कल आया दुआ लई, तुसी बोले ही नहीं, मैं चला गया ते अज ही गुआचा 18 साल पूरे होए ने, ते घर बैठा सा ते मैनूं मेहना मारिया सू, यानी मैं नहीं शाहरा नूं मनदी। मैं पूछा क्यों, यानी मैं तो उदन मनांगी जिस दिन मुंडा लभ के देणगे। तो हजूरा उन्हें कहा मैं नहीं कहन दिया, मुस्कुरा कर फरमाने लगे उन्हें केड़ा रोज़ रोज़ कहना है, जा तेरे जान तो पहले पहले घर आ गया होएगा। हाँ ये हमारे बड़े हैं अंदर जी, हाँ ये हमारे बड़े हैं। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था ना, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। उसने जनाब अर्ज करदा हुजूर इसी आजमाइश में ना डालिएगा, अब अगर उसने बेदबी की तो गर्दन तोड़ दूंगा, फरमाया नौबत ही नहीं आएगी, चल पहुंच तू कार। उसने लगा दी दौड़ हजरत। अब हजरत इनके साथ कौन दौड़ सकता है, कोई दौड़ सकता है, नहीं दौड़ सकता हजरत। इनको अल्लाह ने सलाहियतें इतनी दी हैं, इनको अल्लाह ने ताकतें इतनी दी, इनके पैरों के नीचे जमीन सिमटती है हजरत जी, लगा दी उसने दौड़ हजरत। लेकिन लिखा है कि जब पहुंचा ना तो जाके क्या देखता है कि सारा गांव उसके घर के बाहर इकट्ठा है, छत पे बीबियां चढ़ी हुई हैं, हैरान होकर पूछता है ये क्या हुआ। वो कहते ये तो हमने तुझसे पूछना है कि क्या हुआ। उसने कहा क्यों, उसने कहा तेरे सेन में चारपाई बिछी है जिसपे एक 20 साल का गबरू नौजवान लड़का बैठा है, अंदर एक बड़ा खूबसूरत सा घोड़ा बंधा है। उसने कहा पीछे करो कौन है ये, अंदर जाके देखा अब तो खून ही ठंडे हो गए ना जी, अब तो खून ठंडे हो गए, तब खूनों में अभी गर्मी थी, खून ने खून को खींचा। बेटे को नहीं बताना पड़ा ये तेरा बाप है, बाप को नहीं बताना पड़ा ये तेरा बेटा है, दोनों बगलगीर हुए, सीने से सीना लगा, खूब रोए। जब अंदर का तूफान थम गया तो दोनों बैठ गए और बाप बेटे से पूछता है, ओ पुत्र गया किस तरह, आया किस तरह। वो कहता है अब्बा जी जाने का तो पता नहीं, खुद ही छोटा था। जब बड़ा हुआ, जब जो है ना शऊर बेदार हुआ तो क्या देखता हूं मैं सिखों के घर में हूं, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि तू हमारी औलाद है, उन्होंने कहा हमने तुझे उठाया है रास्ते में कहीं जाते हुए, लेकिन ये नहीं बताते थे कि उठाया कहां से है, बताते तो वापस आ जाता। अच्छा पुत्र ये तो हुआ जाना, अब ये बता आना कैसे हुआ। वो कहता अब्बा जी मेरा सिख मालिक कहीं जाने वाला था, उसने मुझे घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया, मैं घोड़ा तैयार करके उसकी लगाम पकड़े खड़ा था, मेरा मुंह दरवाजे की जानिब था, बाबा दरवाजे से नहीं आया, जमीन से निकला या आसमां से गिरा मुझे नहीं पता, भागता हुआ आया, मेरा हाथ पकड़ा और घोड़े समेत मुझे यहां खड़ा करके खुद फिर गायब हो गया। अब वो मुरीद था ना, वो पूछता है, कहता पुत्र अगर तुझे ले जाऊं
اور بابا جی کو پہچاننا پڑے تو پہچان لے گا نا. وہ کہتا ہے ابا جی پہلی بات تو یہ بابا جی اتنے سونے ہیں اور لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے پھر بھی پہچان لوں گا, لیکن سب سے بڑی نشانی یہ تھی آدھی ٹنڈ تھے آدھے سر پہ بال تھے.